امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف آپ کی بارگاہ میں چلیں. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں. اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے. اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے. کتنی طاقت ہے آپ کے اندر. طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں. حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک. کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے. ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا. اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی. آج اس طاقت کی طرف آؤ. مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں. ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے گا. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. ایک ہی جملے پر توجہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ جس بندے کو یاد کرے. کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے. جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں. اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا. جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا. تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اولیاء کرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے. آج
ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء کرام سے منقول ہیں۔ بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دائرے میں، حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے، خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہیں۔ ان کے اذکار ایسے ہیں
ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتاً تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں، کیوں جانتے ہیں اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، علامہ حبیب الرحمان مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا۔ وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طور طریقے ہیں، ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا۔ تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا،
میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتا ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے. اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے. یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے. اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی. کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا. اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے. اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی. ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، سارے نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں.
تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا، اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا، اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی۔ کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو۔ وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں، مشورہ ہے۔ کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو۔ آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی۔ کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے۔ وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو، یہ معمولی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو، کس سے کیا کہنا ہے۔ ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا۔ یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں۔ نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے۔ ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں نے ابھی بیان کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے، اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے۔ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے، عاقل ہو بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھنور سے نکلوں۔ بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا۔ بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے۔ کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا۔ گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا۔ اللہ والے کا حکم تھا، لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا، اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے، اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا، اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے، یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے ہیں۔
اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے، بہت مال آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھیں، چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے۔ چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے، آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں، پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں۔ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے۔ اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا دی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ، اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا۔ پورا مال تربوز میں لگایا، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں، ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے، سڑن شروع ہو گئی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے، کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا، واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں۔ دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، کہاں ہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے۔ قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے۔ بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے۔ پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی، گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں، دوسری بار آ کر کے کیا کہا او دیوانے بتا کیا خریدوں؟ لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی، زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس کی نیکیوں کی علامت ہے، اس کے اخلاق کی علامت ہے۔ لیکن ساتھ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے، پھر وہ بزدلی کہلائے گی، وہ بزدلی کہلائے گی۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں، ابھی چند دن قبل میں ماررہ متحرہ میں بیان کیا اخلاق کے اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر، اور پچھلے 15 سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر، معاشرے کی برائیوں پر، لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی، تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے، ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں، یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
مومنین کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے، زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے، ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے، گستاخان رسول کے لیے ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے، نرم گفتگو، بالکل صحیح ہے، یہ اخلاق ہے، لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو، رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو، اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے، نرم بات کرنا چاہیے، یہ بے غیرتی ہے،